السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سامعین کرام، آغاز درس میں ہم نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو 10 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ چنانچہ یہ 5ویں قسم ہے اور اس 5ویں قسم میں ایک ہی باب ہے۔ یہ 5ویں قسم ان لوگوں کی تردید میں ہے جو کہتے ہیں کہ اس امت میں یا جزیرہ عرب میں شرک واقع نہیں ہو سکتا ہے۔ اس قسم میں مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض افراد کا بت پرستی میں مبتلا ہونا۔ اس باب کے ذریعے ان لوگوں کے دلائل کی تردید ہے جو کہتے ہیں اس امت میں شرک واقع نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے ان الشیطان ایس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب، شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب میں نماز پڑھنے والے لوگ اس کی عبادت کریں۔ اس فرمان کی وجہ سے یہ امت محفوظ اور معصوم ہے شرک سے۔ ان کے اس شبہے کا اجمالی جواب یہ ہے کہ یہ محکم نصوص کو چھوڑ کر متشابہ نصوص کے پیچھے پڑنا ہے، اور تفصیلی جواب یوں ہے: شیطان کے مایوس ہو جانے کے بارے میں خبر دینا شرک کے عدم وقوع کی دلیل نہیں ہے۔ شیطان نمازیوں یعنی موحدین سے مایوس ہو چکا ہے، غیر نمازیوں سے نہیں۔ یہ فہم کتاب و سنت کے بہت سارے نصوص سے متصادم ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے جزیرہ عرب میں مرتدین سے ان کے شرک کی وجہ سے جنگ لڑی۔ یہ معاملہ حقیقت اور واقع کے خلاف ہے، کیونکہ جزیرہ عرب میں آج بھی بعض لوگ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں۔ یہ بات شیطان کے دل میں آئی، لیکن اس کے باوجود اس نے بنی آدم کو بھٹکانے کی کوشش نہیں چھوڑی۔ جب فتوحات کی کثرت ہوئی اور لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوئے تو یہ چیز پیش آئی۔ علماء نے ایسی چیزیں ذکر کی ہیں جن کی بنیاد پر بہت سارے لوگ مرتد ہیں، گرچہ وہ جزیرہ عرب میں ہی کیوں نہ رہتے ہوں۔ جس نے یہ دعویٰ کیا کہ مسیلمہ کذاب نبی ہے وہ کافر ہے اور کلمہ شہادت اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، تو جو کسی کو اللہ کے برابر قرار دے کیا وہ کافر نہیں؟ یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے۔ لہٰذا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض افراد کا بت پرستی میں مبتلا ہونا، اس کی کیا دلیل ہے؟ پہلی دلیل حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پہلی امتوں کی پیروی کرتے ہوئے اس طرح ان کے برابر ہو جاؤ گے جیسے تیر کا پر دوسرے تیر کے مساوی ہوتا ہے، ورنہ نشانہ خطا کر جائے گا، اور اس سے مراد مکمل مشابہت ہے کہ تم مکمل مشابہ ہو جاؤ گے، یہاں تک کہ اگر وہ رب گوہ کے بل میں گھسے ہوں تو تم بھی جا گھسو گے۔ صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کی مراد یہود و نصارہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اور کون؟ اس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس امت کے کچھ لوگ بتوں کی عبادت کریں گے کیونکہ یہ ہم سے پہلے لوگوں کا راستہ ہے، اور یہ ان کے راستے کی پوری طرح پیروی کریں گے۔ سابقہ لوگوں کے ان طریقوں کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے جن سے بچنا لازم ہے، تاکہ ان سے بچا جا سکے، کیونکہ اللہ کی معصیت میں ہم ان کی تابعداری نہیں کریں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے یہ بات بڑی تعجب خیز تھی کہ ہم یعنی ان کے بعد والے لوگ ہدایت آ جانے کے بعد بھی اپنے سے پہلے کے لوگوں کے طریقوں کی پیروی کریں گے۔ جیسے جیسے لوگوں اور عہد رسالت کے درمیان دوری بڑھتی جائے گی، زمانہ حق سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ دوسری دلیل اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا ہے جو بت اور باطل معبود کا اعتقاد رکھتے ہیں؟ ان پر ایمان لانے کا اعتقاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی تصدیق کرتے ہیں اور ان کا انکار کرنے کے بجائے ان کو ثابت کرتے ہیں۔ اس آیت سے کچھ فائدے ملتے ہیں کہ بڑی عجیب بات ہے کہ انسان کو کتاب کا کچھ حصہ دیا جائے، اس کے باوجود وہ بت اور معبودان باطلہ پر ایمان رکھے۔ علم ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ عالم سے گناہ سرزد نہیں ہوگا۔ بت اور معبودان باطلہ کا انکار واجب ہے، کسی بھی صورت میں اس کا اقرار جائز نہیں۔
اس امت کے بھی کچھ لوگ بت اور معبودان باطلہ پر ایمان لائیں گے جیسا کہ بنی اسرائیل میں تھا۔ تیسری دلیل اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ بَلْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ۔ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے بھی زیادہ برے اجر پانے والے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون ہے؟ وہ جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور اس پر وہ غصہ ہوا اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا اور جنہوں نے معبودان باطل کی پرستش کی۔ یہ خطاب کہہ دیجئے یہ خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے ان یہودیوں پر رد کرنے کے لیے جنہوں نے دین اسلام کو لہو لعب اور ہنسی کھیل کا سامان بنا لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں کے مختلف مراتب ہیں، ان کے ایمان کی زیادتی و نقصان اور اس پر مرتب ہونے والے اثرات کی بنیاد پر۔ مخالفین کے خلاف ایسے دلائل کا ذکر کرنا جن کا انکار کرنا ان کے لیے ممکن نہ ہو، چونکہ یہودی جانتے تھے کہ ان کے اندر ایک ایسی قوم تھی جس پر اللہ کا غضب اور لعنت نازل ہوئی اور ان میں سے کچھ کو بندر اور سور بنا دیا گیا تھا۔ اب جب وہ اس بات کے اقراری ہیں اور اس کے باوجود مسلمانوں کا مذاق بناتے ہیں تو ہم ان سے کہیں گے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا یعنی یہود، وہ مذاق بنائے جانے کے زیادہ حقدار ہیں۔ یہودیوں کی بری حالت کا بیان ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے بطور سزا لعنت کی اور ان کی صورتیں شکلیں مسخ کر دیں، اور یہ کہ یہودیوں نے معبودان باطلہ کی عبادت کی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اختیاری افعال ثابت کرنا یعنی وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، لعنت بھیجنا بھی ایک صفت فعلیہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے لیے غضب اور قدرت ثابت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لم یجعل لمسخ نسلا ولا عقبا، اللہ تعالیٰ نے مسخ شدہ اقوام کی نسلوں سے نہ تو بچے پیدا کیے اور نہ ہی ان کی نسلیں باقی رہیں، لہذا بندر کی نسلیں پہلے سے ہی موجود تھیں۔ سزا من جنس العمل کی جو سزا ملی وہ الجزاء من جنس العمل ہے کہ سزا عمل کے جنس سے ہوتی ہے، کیونکہ یہود نے ایسا کام کیا جو بظاہر تو جائز تھا، یعنی سنیچر کے دن مچھلی کے شکار کے سلسلے میں ان کی حیلہ سازی، لیکن در حقیقت حرام تھا اور پھر اس کی انہیں سزا دی گئی۔ چوتھی دلیل اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، جن لوگوں نے ان کے بارے میں غلبہ پایا وہ کہنے لگے ہم تو ان کے پاس مسجد بنا لیں گے۔ حاکموں نے یہ بات قسم کھاتے ہوئے بطور تاکید کہی تھی۔ اصحاب کہف کے واقعے میں یہ چیز ہے کہ اصحاب کہف کے قصے میں اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت پر دلالت کرنے والی آیات اور نشانیاں موجود ہیں۔ قبروں پر مساجد کی تعمیر کے اسباب میں سے ایک سبب قبروں کے بارے میں غلو کا شکار ہونا ہے۔ قبروں کے بارے میں غلو کرنا گرچہ اس کی مقدار کم ہی کیوں نہ ہو، کبھی کبھی یہ اس سے بڑے گناہ حتیٰ کہ شرک اکبر تک پہنچانے کا بہت بڑا ذریعہ بن جاتا ہے۔ پانچویں دلیل صحیح مسلم میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین اس حد تک سمیٹ دی کہ میں نے اس کے مشرق و مغرب دیکھ لیے، اور میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک مجھے زمین سمیٹ کر دکھائی گئی، اور مجھے دو خزانے ایک سرخ اور دوسرا سفید یعنی سونا چاندی عطا کیے گئے، اور میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے لیے یہ دعا کی کہ وہ عام قحط سالی سے اسے ہلاک نہ کرے اور ان پر کوئی ایسا بیرونی دشمن مسلط نہ کرے جو انہیں تباہ کر کے رکھ دے۔ میرے رب نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جب کوئی فیصلہ کر دیتا ہوں تو اسے ٹالا نہیں جا سکتا، اور ان پر کوئی ایسا بیرونی دشمن بھی مسلط نہیں کروں گا جو انہیں تباہ کر کے رکھ دے، اگرچہ سارے دشمن ان کے خلاف متحد اور مجتمع کیوں نہ ہو جائیں، البتہ وہ خود آپس میں ایک دوسرے کو ہلاک کریں گے اور قیدی بھی بنائیں گے۔ اسے حافظ برقانی رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب الصحیح میں روایت کیا ہے، اور ان کی روایت میں کچھ الفاظ کا اضافہ ہے کہ مزید آپ نے فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں صرف گمراہ پیشواؤں کا خدشہ ہے، اور جب ان میں ایک دفعہ تلوار چل پڑے گی تو قیامت تک بند نہیں ہوگی، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کی ایک جماعت مشرکین سے نہ جا ملے اور میری امت کے بہت سے گروہ بت پرستی نہ کرنے لگیں، اور میری امت میں 30 دجال ہوں گے، وہ سب کے سب نبوت کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ میں خاتم الانبیاء آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔
اور میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ قیامت تک حق پر رہے گا اور ان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کی جائے گی اور انہیں چھوڑ جانے والے یعنی مخالفین ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی قیامت آ جائے۔ سامعین کرام، سورہ کہف کی آیت لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا کی تفسیر میں چونکہ سابقہ امتوں نے بتوں اور اوثان کی عبادت کی، لہٰذا اس امت میں بھی ایسے لوگ پائے جائیں گے جو بتوں اور اوثان کی عبادت کریں گے۔ سب سے اہم بات جبت یعنی بت اور طاغوت یعنی شیطان پر ایمان لانا کے معنی و مفہوم کا بیان ہے کہ کیا اس سے مراد قلبی اعتقاد ہے یا ان سے نفرت اور ان کے بطلان کا اعتقاد رکھتے ہوئے بظاہر ان کی موافقت۔ اگر اس کو صحیح مانتے ہوئے ان کی موافقت کرے تو کافر ہوگا اور اگر اس کو صحیح نہ مانتے ہوئے اس کی موافقت کرے تو کافر نہیں ہوگا۔ ایک اہم مسئلہ جو اس باب کا مقصود و عنوان ہے کہ ایسے کچھ لوگ ہر زمانے میں پائے جائیں گے جن میں وہی برائیاں پائی جائیں گی جو گزشتہ امتوں میں تھیں، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اس کا بیان موجود ہے۔ لہذا ان تمام دلائل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس امت میں بھی شرک پایا جائے گا، جزیرے عرب میں بھی شرک پایا جائے گا، یہی بات دلائل کے متقاضی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ ہم تمام لوگوں کو شرک اور اس کے وسائل سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔